السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، قریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک ایسی مجلس جہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو دراصل یہ پاروں کا سفر نہیں بلکہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے، جہاں ہم خود کو قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم کتنے احکامات پر عمل کرتے ہیں، کتنے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر کمی کوتاہیاں کیا ہیں، ان کمی کوتاہیوں کو کیسے دور کر کے صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 22 ہے۔ تو 22 اس پارے میں 4 صورتیں ہیں، یعنی سورۃ الاحزاب کا جو بقیہ حصہ آ رہا ہے، پھر سورۃ الصبا ہے، سورۃ الفاتر ہے، پھر سورۃ یاسین کا یعنی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو سورۃ الاحزاب جو ہے وہ مدنی ہے، باقی سب جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ تو سورۃ الاحزاب میں جو ہے وہ اسلامی معاشرت کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ صورت جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر کے سبب جو ہے عرب لشکر جو ہے ناکام ہوا اور نامراد جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے، یعنی وہ جو خندق کھودی تھی تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں گے، زمین کے اندر جو ہے وہ ایک خندق کھودی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ عرب آپ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ عرب آپ پر جو ہے وہ آخری حملہ تھا، اب ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے جایا کریں گے، اس لیے مسلمانوں کو اپنی معاشرت کو زبردست اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اسلامی معاشرت کی اصلاح کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ کسی دوسرے سے جو ہے وہ بچہ لے لیتے تو اسے اپنا بچہ قرار دیتے تھے، لیکن یہ رسم اسلام کے کئی حکامات سے ٹکراتی تھی۔ مثلاً یہ رسم اسلام کے حکام ستر و حجاب، نظام میراث اور اسی طرح حقوق و فرائض سے ٹکراتی تھی۔ اس کی موجودگی میں ستر و حجاب کے احکام کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ستر و حجاب کے حکام بیان کرنے سے پہلے اس رسم کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی اسلام میں جو ہے اس چیز سے منع کر دیا گیا، کیونکہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی بیٹا وغیرہ لیتے یا کوئی اولاد لے پالک جسے کہتے ہیں، بچوں کو لیتے اور ان کا جو ہے وہ اپنی ولدیت کے ساتھ جو ہے ان کا نام جو ہے ساتھ جوڑ دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے ان کے اصل باپوں کی ولدیت سے ان کو جو ہے وہ بلایا جائے۔ تو یہ بات جو ہے وہ حرام ہے آپ پر کہ آپ جو ہے ان کو اپنے نام کے ساتھ جو ہے ان کو جوڑتے ہو۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، کسی سے کوئی بیٹا وغیرہ لے لیتا ہے، بچہ لے لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ولدیت اس کی بھی اپنی بنا لیتا ہے، حالانکہ اس کے اصل جو ولدیت ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو نہیں جانتے ان کے والدین کو تو وہ تمہارے دین میں جو ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، تو اس لیے اس رسم کا جو ہے وہ خاتمہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اس حوالے سے بھی ساتھ سیدنا جو زید تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، جنہیں آپ نے نا آزاد کر کے نا اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اس لیے تمام لوگ انہیں جو ہے وہ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو باپ ہونے کی نسبت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو شادی تھی وہ اپنی پھپھی زاد زینب بنت جہش سے جو ہے وہ کر دی تھی، مگر دونوں میں نباہ نہ ہوا تو سیدنا زید نے جو ہے انہیں طلاق دے دی۔
اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ زینب سے جو ہے وہ شادی اس حوالے سے بھی ہے، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارث کی جو یعنی شادی جو ہے باپ ہونے کی نسبت سے ان کی شادی جو ہے اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جوہش سے کی، تو لیکن ان کے درمیان جو ہے وہ بان نہیں آتی تو طلاق دے دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان سے جو ہے وہ شادی کر لیں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زید سے باپ بیٹے والا رشتہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی جو بیوہ تھی، یعنی مطلقہ تھی اطلاق والی، جن کو طلاق دے دی حضرت زید نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان سے جب رشتہ کیا تو لوگوں نے اس بات کو بڑا اچھالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ جو ہے یعنی شادی کر لی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہو نہیں ہے، وہ تو منہ بولے بیٹے ہیں، وہ حقیقی بیٹے تھوڑی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز سے ساتھ جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ کون سے رشتے جو ہیں وہ محرم ہوتے ہیں، کون سے غیر محرم ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے منہ بولے بیٹے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہے ان کی اصل ولدیت سے پکارنا چاہیے، ان کو جو ہے لے کے کسی سے اولاد جو ہے ان کو اپنی ولدیت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ امہات المومنین ہیں، یعنی وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، یعنی ان کی جانوں سے زیادہ ان کو عزیز ہے، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، یعنی جو ازواج مطہرات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کے حوالے سے بھی فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور تمام نبیوں کو جو ہے وہ ختم کرنے والے، یعنی خاتم الانبیاء ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ اب جو ہے وہ اس رسم کو جو ہے ختم کیا جائے، ورنہ بعد میں اسے ختم کرنے کا کوئی موقع نہیں آئے گا۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور میری امت میں جو ہے وہ 30 کذاب آئیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں یعنی آخری نبی ہوں۔ تو میری امت میں جو ہے وہ 30 کذاب دجال جو ہیں وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، تو یاد رکھیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی جو ہے وہ نبی نہیں آئے گا۔ تو رہا عیسی علیہ السلام کا نزول، تو وہ یعنی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی، تو قرب قیامت وہ نبی علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور آپ کی جو ہے وہ شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، یعنی وہ نبی علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی جو ہے وہ یعنی زندگی کو گزاریں گے، اصولوں کو جو ہے وہ اپنائیں گے۔ تو آج تک پوری امت کا اسی پر اجتماع ہے، اس لیے جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے جو ہے خارج ہے اور پکا کافر ہے۔ اسی لیے وہ جو یہ مرزائی وغیرہ لوگ ہیں، یعنی مرزائی ہیں، ان کو جو ہے وہ آئین پاکستان میں جو ہے ان کو کافر قرار دیا گیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی نعوذ باللہ جو ہے اس گستاخ کو لعین کو جو ہے وہ اپنا نبی بنایا۔ تو لہٰذا جو بھی اب جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہے اور وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ازواج مطہرات کو جو ہے وہ نصیحتیں کی ہیں، تو کیونکہ وہ بطور خواتین باقی لوگوں کے لیے، امت کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہوتی ہیں، اس لیے انہیں بڑے احتیاط سے زندگی گزارنے کی جو ہے وہ یعنی تلقین کی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین
امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھی طریقے سے رخصت کرنا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ یعنی اگر دنیا کے مال و ملال کا مطالبہ کرو گی تو وہ دنیا کا مال و ملال تمہیں مل جائے گا، پھر میری طرف سے آپ جو ہے یعنی فارغ ہو، پھر میں آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کا جو ہے ارادہ رکھتی ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے تمہارے لیے بہت زیادہ اجر عظیم ہے۔ اور ساتھ فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشہ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی جو ہے وہ عمل میں لائے گی تو اس کے لیے عذاب دگنا ہوگا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ یعنی اگر تم جو ہے وہ کوئی ایسی گناہ کو آتی ہو جس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، جو کھلی بے حیائی ہے، تو تمہیں عذاب بھی جو ہے وہ یعنی ڈبل دیا جائے گا۔ اور ساتھ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو اسے ہم اس کا اجر بھی یعنی 2 بار دیں گے، یعنی دگنا دیں گے۔ اگر کوئی گناہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی ڈبل ہے، اگر کوئی نیکی کریں تقوی اختیار کریں تو ان کا جو ہے اجر و ثواب بھی ڈبل ہے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویو تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہے۔ یعنی جب کسی سے بات کرتی ہو تو نرمے انداز میں یا ایسے میٹھے انداز میں بات نہیں کرنی، نرمی انداز میں بات نہیں کرنی، بلکہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ سختی ہونی چاہیے تاکہ اس شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع نہ کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ ٹھہری رہو، پہلی جہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، یعنی جہلیت کی طرح جو ہے وہ زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اور اے گھر والو تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جانے کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہ جب گھروں میں تم داخل ہوتے ہو تو ازواج مطہرات کے پاس کسی کام سے جانے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، یعنی جب تمہیں دعوت دی جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے تو اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کرتے رہو۔ تو جب کھانا وغیرہ کھا لیتے ہو، دعوت دی جاتی ہے کھانا کھا لو، تو پھر وہاں سے اٹھ کے جو چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اس حال میں کہ یہ تم وہاں پہ باتیں کرتے رہو، وہاں پہ ایسے بیٹھے نہیں رہنا۔ مزید فرمایا گیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو،
یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان آیات میں اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے کے یہی آداب جو ہیں وہ اپنانے چاہیے، یہی رولز کو جو ہے فالو کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ بہت سی برائی اور بے حیائی سے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ پھر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کو جو ہیں وہ اپنے جسموں پر جو ہیں وہ لٹکا لیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مزید معاشرے میں رہنے والے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ پردے کے احکام جو ہیں بتائے ہیں کہ ابتدا جو ہے اپنے گھر سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم دیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیں، پھر جو ہے وہ عام مسلمانوں عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ یعنی جب بھی گھروں سے نکلتی ہیں تو پردہ کر کے جو ہے وہ نکلا کریں، کیونکہ پردہ جو ہے اس وجہ سے کہ تاکہ وہ پہچانی نہ جا سکیں۔ اگر پہچانی جائیں گی تو ان کو جو ہے وہ اذیت نہ یعنی اذیت دی جائے گی، تو جب پہچانی نہ جائیں گی تو کوئی ان کو اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی پردے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر یعنی اصول و ضوابط رکھے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت سی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جس نے بھی یعنی پردہ کیا ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، یعنی کوئی اس کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزید معاشرے میں رہنے والے منافقین جو معاشرے کو گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُوتِلُوا تقتیلا۔ یقیناً اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے تو ہم تجھے ضرور ان پر جو ہے وہ مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر کم، اس حال میں کہ وہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں پائیں تو انہیں پکڑے یعنی وہ پکڑے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور بری طرح جو ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے انہوں نے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، اس لیے آپ سے محبت کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ پر درود و سلام بھیجنا امت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر جو ہے وہ صلوات بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ بھی جو ہے وہ ان پر صلوات بھیجا کرو، ان پر درود و سلام بھیجا کرو، خوب جو ہے وہ سلام بھیجنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ درود پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ انسان اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور نبی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں اور نہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، اگر وہ چاہے تو انہیں بخش دے۔ یعنی اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں نہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس مجلس میں نہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں تو یہ مجلس جو ہے وہ ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے لیے جو ہے وہ عذاب دے دے، ان کو سزا دے، اگر چاہے تو جو ہے ان کو معاف کر دے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ نام آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہیں بھیجتا۔ اور یہ اس ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لے کے آتے ہیں تو ممبر کے پہلے سٹیپ پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، جب دوسرے سٹیپ پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، جب تیسرے سٹیپ پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو ہم نے اس طرح آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے جب میں نے پہلے سٹیپ پر قدم رکھا انہوں نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اس رمضان کے مہینے کو پا کر اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکا، تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں اس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے رب کی جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب جو ہے ممبر کے تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے یعنی اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ پر درود و سلام نہیں پڑھتا، آپ پر درود نہیں بھیجتا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو لہٰذا آپ کا نام سن کے آپ پر درود و سلام بھیجنا، اور اسی طرح جو ہے والدین کی خدمت کر کے رب کی جنت کو حاصل کرنا، اسی طرح جو ہے رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ سمجھ لیں کہ خوش نصیبوں کو جو ہے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اگر ان سے وہ محروم ہے تو سمجھ لیں انہوں نے صحیح معنوں میں جو ہے وہ سمجھے ہی نہیں ہے، ان کی قدر ہی نہیں جانی، ان کی قدر و قیمت کا ان کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آپ علیہ السلام نے بات دعا کے ساتھ وہ ہے آمین بولا ہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ان کے لیے ہلاکت ہو۔ تو اس لیے اس چیزوں کا بھی ساتھ جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو اس آیت کریمہ سے جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو مفسرین نے پہلے تشہد یعنی درمیانے تشہد میں درود شریف پڑھنے کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ حدیث سے بھی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا ثابت ہے، یعنی ہمارے ہاں تو مشہور یہ ہے نا کہ بھائی پہلا جو تشہد ہوتا ہے، یعنی اگر دو تشہد والی نماز ہے تو پہلے تشہد میں جو ہے وہ ہم درود شریف پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اس پہلے والے تشہد میں بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے جو ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اگر درود شریف بھی ساتھ ملا لیا جائے تو یہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلے تشہد میں بھی آپ درود شریف جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ کوئی عمل نبی علیہ السلام کو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائے گا تو وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں جو ہے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ پھر جو ہے سورۃ الصبا جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دے کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر ضرور آئے گی، اس رب کی قسم ہے جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے نہ زمین میں، اور نہ کوئی چھوٹی کوئی چیز اور نہ ہی کوئی بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں جو ہیں وہ کوشش کی ہے کہ اس حال میں نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شکر اور ناشکری کا تقابل جو ہے وہ کیا ہے، فرمایا انسان بھی زمین کی مانند ہوتے ہیں، یعنی جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی زمین کی مانند ہوتے ہیں، اچھی زمین کو پانی دیں تو اس سے پھل اور پھول اگتے ہیں، اچھی زمین کو پانی دیا جائے اس سے پھل بھی ملتے ہیں پھول بھی اگتے ہیں، اگر خراب زمین کو پانی دیں گے تو اس سے جڑی بوٹیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں نکلتی ہیں۔ اس طرح اچھے انسان پر احسان کیا جائے، نیکی کی جائے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور بد کردار لوگوں پر جب انعام کیا جائے تو وہ انہیں تکبر اور ناشکری پر آمادہ کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شکر گزاری کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے انعامات اور ان کی شکر گزاری یعنی انعامات کیے، تو انہوں نے شکر گزاری جو ہے وہ بجا لائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر ان کی تسبیح کو جو دہرانے کا حکم دیا، یعنی جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی، پرندے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ہاتھ میں جو ہے لوہے کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا تھا، جس سے وہ زرے بنا کر بیچتے اور بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے، یعنی لوہے کو جس طرف بھی چاہتے موڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو یعنی نرم کر دیا تھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، جنات جو ہے وہ ان کے تابع، پرندے چرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ان کو یعنی دیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے، تو جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ اس کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کی موت کے حوالے سے بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ غیب جانتی ہیں، جیسا کہ آج کل بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو علم غیب کی حقیقت جو ہے واضح کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ جو ہے وہ اختیار فرمایا۔ وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر نہ کھڑے تھے، تو جنات جو ہے وہ کاموں میں مصروف تھے، جنات سے وہ کام لے رہی تھی، تو اب موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرمایا اللہ اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو موت آ گئی تو یہ کام کیسے جو ہے وہ پورا ہوگا۔ بعض کہتے تھے کہ وہ یعنی مسجد اقصیٰ کو تعمیر کر رہے تھے، تو لہٰذا جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ وہ وفات پا گئے سلیمان علیہ السلام، تو یہ کام جو ہے ادھورا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو ایسے ٹیک پر جو ہے وہ یعنی لاٹھی پر جو ہے وہ ٹیک لگاتی ہیں تو فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ یعنی روح کو قبض کر لے، تو ویسے ہی جو ہے وہ روح قبض کر لی جاتی ہے۔ جنات وغیرہ کام کرتے رہے تو جب جو ہے وہ لاٹھی جس پر ٹیک لگائی تھی وہ لکڑی، اس کو جو ہے وہ دیمک جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ بلا آخر جو ہے وہ دیمک نے جب وہ اچھی طرح سے وہ لکڑی وغیرہ جو ہے وہ کھا لی تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، تب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر یعنی نیچے گر جاتی ہیں۔ تب جنوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی وہ تو وفات پا چکی ہیں۔ تو اس واقعہ سے تمام لوگوں کے سامنے جنوں کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو پھر انہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اس طرح کے یہ جو ہمیں اذیت والا عذاب دیا گیا اس میں ہم کیوں مبتلا کیے گئے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ پھر جنوں نے کہا کہ اگر ہم غیب کو جانتے ہوتے تو ہم اس طرح یہ سزا میں نا یعنی جو ذلیل کرنے والا عذاب ہے اس میں نہ لگے رہتے، ہمیں اتنی محنت کرنی پڑی ہے، تو اگر ہم یعنی غیب کو جانتے ہوتے تو ہمیں یہ مشقت نہ اٹھانا پڑتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی علم غیب نہیں جانتے، علم غیب کو جاننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ عالم الغیب، اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ عندہ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس جو ہے وہ غیب کے خزانوں کی کنجی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان کا بیان فرمایا اور ان کی نشکری کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو قوم سبا جو ہے موجودہ یمن میں رہتے تھے اور اس وقت ان کے ملک کا نام بھی سبا ہی تھا، تو یہ بڑا خوشحال ملک تھا۔ یہ ملک جو ہے وہ بری اور بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا، زراعت اور باغبانی میں بھی نمایاں تھا، اور یہ دونوں چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کی بنیاد ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے مرکزی شہر کے دونوں طرف جو ہے وہ پہاڑ تھے جن کے چشموں اور نالوں کا پانی سے جو ہے وہ یعنی شہر میں بہہ کر آتا تھا، تو ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ باغات وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ سرزمین کھیتی اور باغات کی سرزمین بن گئی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں جانب تھے۔ اپنے رب کے دیے ہوئے سے کھاؤ اور شکر یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بے حد وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ تو پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، ہم نے ان پر جو ہے وہ بند کا سیلاب بھیجا، اور ہم نے انہی کے 2 باغوں کے بدلے 2 باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جو ہے وہ جاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ تو یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو، یعنی جو ناشکری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہی جو ہے وہ سزا دیتے ہیں، اس سے جو ہے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کی جھوٹے معبودوں کی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مشرکین عرب جو ہے بتوں، دیوتاؤں اور دیویوں اور قبروں کو پوجتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ انبیاء کے بھی بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کی پوجا کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، اس لیے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا تمہارے کام آ سکیں گے، نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ باقی رہا اللہ کی جناب فرشتوں کا سفارش کرنا، تو وہ سفارش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکیں گے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام فرماتے ہیں کہ ان پر اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی حکم کا یعنی صادر فرماتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کی سفارش جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی جو ہے وہ سفارش نہیں کرے گا مگر جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو مال کی وجہ سے، مالی اسباب کی وجہ سے انبیاء کی جو ہے مخالفت کرتی ہیں، کیونکہ مالدار لوگ اپنی دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مزاجن جو ہے وہ عیاش خور ہوتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر حلال و حرام کی پابندیاں لگاتے ہیں یا لگائیں تو انہیں وہ اپنی آزادی جو ہے وہ چھنتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور وہ نبی کو اپنی عیاشی کا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے وہ نبی کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باطل کے ہمیشہ کے لیے مٹنے کا اعلان فرما دیا، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کر سکے گا۔ پھر سورۃ فاطر کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سورت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے مکہ میں قیام کے تیسرے دور میں نازل ہوتی ہے، جب شدت مخالفت میں آپ کی خلاف جو ہے طرح طرح کے سازشیں کی جا رہی تھیں۔ تو اس میں قریش کی متکبرانہ قیادت کو جو ہے وہ قانون جزا و سزا بنا کر جو ہے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودوں کی بے بسی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بندوں پر اس کے انعامات کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے برعکس مشرکین کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے میٹھا، پیاس بجھانے والا اور جو ہے پانی جو ہے گلے سے آسانی سے اترنے والا اور پیدا کیا ہے، اور کچھ ایک وہ بھی ہے جو نمکین ہے، کروا ہے۔ تو ان دونوں میں سے تم گوشت بھی کھاتے ہو، یعنی شکار کرتے ہو، پھر جو ہے وہ اس میں زینت کا سامان نکالتے ہو، یعنی ہیرے جواہرات نکالتے ہو، کشتیاں چلاتے ہو، وہ کیسے پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کو تلاش کرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے رات کو دن میں داخل کیا ہے اور دن کو رات میں داخل کیا ہے، اس نے سورج اور چاند کو جو ہے وہ مسخر کر دی ہے، تو ہر ایک جو ہے وہ مقرر وقت تک چل رہی ہیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی بادشاہی ہے۔ تو جن اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم معبود بنا لیتے ہو ان کی حالت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یعنی کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک چھلکا ہوتا ہے نا،
باریک سا، فرمایا کہ یہ تو ان کے بھی مالک نہیں ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتی ہو، اگر تم انہیں پکارتی ہو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارتے یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں، فرض کریں اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اگر فرض کریں سن بھی لیں تو یہ تمہارا جواب ہی نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی جو ہے ان کی مثال بیان فرمائی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا، اور جنہیں تم میرے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح زمین میں انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمان کے اندر کوئی ان کا حصہ ہے، دکھاؤ جن کو میرے علاوہ پکارتے انہوں نے پیدا کیا ہے، کیا انہوں نے بنایا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت سے متاثر ہوتے تو وہ قبائل کے سردار انہیں کہتے تم اسلام کو بول نہ کرو، اگر اس پر گناہ ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ ہی جو ہے وہ غنی ہے، اللہ ہی جو ہے وہ سب سے بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا اگر جو ہے تمہیں کچھ ہوگا تو ہم تمہارا گناہ اٹھا لیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان اس دن کسی کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی، بوجھ کیا اٹھائے گی اس دن، تو وہ جو حقیقی والدہ ہے وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، باپ بیٹے کو، بیٹا اپنے جو ہے وہ باپ کو بھول جائے گا، اس قدر وہ سخت ترین دن ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی تباہی سے نصیحت حاصل کرنے والی ہدایت بھی فرمائی ہیں، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں چلیں پھریں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان لوگوں کا حال دیکھیں جنہوں نے جو ہے وہ اس کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسا انجام کیا ہے۔ تو یعنی ان کے گناہوں پر بار بار عذاب اس لیے نازل ہوتا ہے تاکہ عذاب کے آنے سے زمین پر بسنے والی دوسری مخلوقات جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نازل نہیں فرماتا، ورنہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ انہیں جو ہے وہ عذاب میں ایسے دردناک عذاب میں ان کو لپیٹ میں لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ جو ہے عذاب بھیج کے فوراً جو ہے ان کی پکڑ نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ پارے میں اگر دیکھا جائے تو مجموعی لحاظ سے آج کے پارے میں ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ سورۃ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری اور قوم سبا کی ناشکری کا ذکر کر کے تو یہ بتایا گیا کہ نعمتیں جب شکر کے ساتھ جڑی ہوں تو ترقی کا سبب بنتی ہیں، اور ناشکری کے ساتھ ہوں تو زوال کا سبب بنتی ہیں۔ اسی صورت میں مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کو بھی واضح کیا گیا ہے، اور یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ تاریخ میں اکثر مالدار اور متکبر لوگ ہی حق کی مخالفت کرتے آئے ہیں، اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ساری نعمتیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، اور جنہیں لوگ پکارتے ہیں وہ تو کھجور کی گٹھلی کے باریک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اس طرح قرآن کو توحید، شکر اور بندگی کی طرف متوجہ، یعنی قرآن جو ہے انسان کو توحید کی طرف، شکر اور بندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو گھر کا خواتین کے لیے ایک خصوصی پیغام یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو اسلامی آداب اور حیا کے اصولوں کے مطابق ترتیب دیں، نبی علیہ السلام کی محبت اور درود و السلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نعمتوں پر شکریہ ادا کیا کریں، ناشکری سے بچیں، کیونکہ شکر جو ہے وہ برکت لاتا ہے اور ناشکری جو ہے وہ نعمتوں کو زائل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو دنیاوی مال دولت کا مقصد نہ بنائیں، دنیاوی مال کو دولت کا مقصد نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی رضا کو اصل مقصد بنائیں، کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ کی معرفت کو مضبوط کریں۔ تو اس پارے کا مرکزی تو پیغام یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح گھر سے شروع ہوتی ہے، اور جب گھر اسلامی آداب، شکر اور توحید سے آباد ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک فرد بھی سنورتا ہے، معاشرہ بھی سنورتا ہے۔ تو نعمت جو ہے وہ جب شکر سے جڑ جائے تو وہ برکت کا سبب بن جاتی ہے، اور گھر جب سنت سے جڑ جائے تو وہ معاشرہ سنور جاتا ہے، گھر جو ہے وہ ایک مثالی آئیڈیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔